حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو یعنی لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اللہ کے فضل سے یعنی قرآن سے، اور اللہ کی رحمت سے یعنی اس بات سے کہ اللہ نے ان کو اہل قرآن میں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کہو کہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز یعنی قرآن اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ مختصر تشریح: اللہ تعالیٰ اہل قرآن کو خوشی منانے کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خوشیاں منانی ہیں تو آپ اس بات پر منائیے کہ آپ کو قرآن ہم نے عطا کیا۔ ہماری خوشیاں کن چیزوں سے منسلک ہے؟ جنم دن منانے پر، اینیورسری ڈے، انگیجمنٹ ڈے، ویڈنگ سیرمنی، مکان بنانے پر یا اچھی جاب ملنے پر۔ لیکن پروردگار کہتے ہیں آپ کو خوشی اس پر منانی چاہیے جو قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عید الفطر مناتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور قرآن پر ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے بلکہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے معاملات قرآن سے فیصل نہیں کراتے، انہیں یہ دن منانے کا کوئی حق ہی نہیں، کیونکہ یہ دن اہل قرآن کا دن ہے۔ جو قرآن پر عمل نہ کرے وہ یہ دن کیوں منائے؟ کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، جس نے قرآن کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرایا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ ہم کیا سمیٹتے ہیں؟ مال و دولت، بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے۔ اگر عورتوں کی بات کریں تو گولڈ، جویلری، ڈریسز، کراکریز، ڈیکوریشن پیسز۔ پروردگار کہتے ہیں جس کو قرآن کی دولت نصیب ہوئی اسے سب سے بہتر چیز عطا ہوئی، لیکن ہماری توجہ اس کی طرف ہے ہی نہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سنجیدہ بنیں، قرآن کی عظمت کو سمجھیں، اپنی زندگی اس کے احکام کے آگے سرنڈر کرے، ہر چیز سے بڑھ کر قرآن کو فوقیت دے۔ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بھولا بنا دیا۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سختی میں اس آیت سے بڑھ کر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ آیت یوں ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات پر جمے رہیے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے، مطلب صحابہ، خبردار تم حد سے آگے بڑھنے والے نہ بن جانا، اور تمہارے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ کتنی بار ہم نے اس آیت کو پڑھا ہوگا، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جس کو قرآن کی تعلیمات نے اتنا فکر مند بنایا ہو؟ ہمیں دوبارہ قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا، ورنہ وہی ہوگا جو علامہ اقبال نے فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے